دعا مانگنے کی سنتیں، دعا مانگنا انفیکٹ ایک ایسی سنت مبارکہ ہے جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگا کروں؟ تو آپ نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی سے بڑی چیز اور سب سے چھوٹی چیز سب کے لیے دعا کریں، یعنی کہ آپ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی بھی دعا کریں اور دنیا میں جوتے کے تسمے کے لیے بھی دعا کریں۔ ہر چیز کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ ہم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم کہہ سکیں کہ مجھے اس چیز کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہماری ضرورت نہیں ہے جس پہ ہم یہ کہیں کہ ہم شاید اب ہمیں دعا کے بغیر ہی جو ہے وہ میرا گزارا ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہر چیز کی دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور جو شخص جس کو دعا کرنے کی توفیق ملتی ہے اس کے لیے یہ بہت ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، ایک بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دے رہے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا سکے، اور یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، اس کی پکار کو سننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات جب اللہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کسی بندے کی پکار کو سنے، اس کو دعا کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، مصلی کے اوپر سے اٹھنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، وہ قبولیت دعا کے اوقات میں سے ایک وقت ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اصول یہ ہے کہ ہر نیک کام کرنے کے بعد اگر انسان دعا مانگے تو اس نیک کام کرنے کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ عمل بھی جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کا انعام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ کہنے کو ہم نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نماز کا اصل فائدہ ہمیں ہی پہنچ رہا ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے تم نے ایک نیک عمل کیا، اب مجھ سے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تو نماز کے بعد کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگے۔ جب آپ دعا مانگیں تو اس میں ریا نہیں ہونی چاہیے۔ دعا میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا دعا ذرا ہاتھ اٹھا کے لمبے کر کے دیکھ لوں تاکہ سب کو نظر آ جائے کہ میں جو ہے دعا مانگنے لگا ہوں۔ دعا خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور دعا دل سے ہونی چاہیے۔ دل سے جو نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ رٹے رٹائے طوطے کی طرح دعا مانگنا وہ کوئی اثر نہیں رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ خالصتاً عربی زبان کے اندر ہی دعا مانگیں، یہ قطعی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں ہی دعا مانگیں۔ آپ جس زبان میں آپ کمفرٹیبل ہیں، پشتو میں، پنجابی میں، اردو میں، فارسی میں، جو آپ کی زبان ہے جس میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں آپ اس میں دعا مانگیں، لیکن جب دعا مانگیں تو اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں۔ پھر دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ دعا مانگتے وقت یہ گمان رکھیں کہ انشاءاللہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اصول بیان فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں۔ کچھ لوگ نعوذ باللہ دعا بھی مانگتے ہیں اور ساتھ یہ کلمات بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، اللہ تو ہمیں سنتے ہی نہیں ہیں، میری تو بات اللہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع ہے، ہر بات کو سننے والے ہیں۔
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میری بات تو سنتے ہی نہیں ہیں، ہم اللہ کی اس صفت کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ دعا میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ دعا بغیر شک کے ہونی چاہیے، اس یقین کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری بات کو میرے دل کے اندر سے سنتے ہیں۔ اظہار کر کے تو میں صرف اپنے دل کو ہلکا کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری بات کو ضرور سنیں گے، میری انشاءاللہ دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ دعا مانگتے وقت چھوٹے بچے کو ذہن میں رکھا کریں، 2 سال کا 3 سال کا بچہ جو یہ بات سیکھ چکا ہوتا ہے کہ اگر میں رونے والی شکل بناؤں گا تو میری رونے کی شکل کو دیکھتے ہی میری والدہ کو میرے پہ ترس آ جائے گا اور وہ میری بات کو ضرور پورا کر دیں گی۔ ایک جنرل آبزرویشن ہے کہ بچہ اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا، اور وہ مانگ رہا ہو اور وہ اس کو نہیں مل رہی ہو تو وہ بڑی معصوم سی شکل بنا کے ہلکے ہلکے ہونٹ ہلانا شروع کر دیتا ہے اور آنکھوں میں تھوڑے سے اس کے آنسو آ جاتے ہیں، اور جیسے وہ یہ کرتا ہے اس کی ماں کا دل بالکل موم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میرا بچہ، چلو اس کو تو میں دے ہی دیتی ہوں، اس کو دے دیتے ہیں۔ تو دعا مانگتے ہوئے بھی اگر ہم فطری طور پر ویسی کیفیت نہ بھی بن رہی ہو، آنکھوں میں آنسو نہ بھی آ رہے ہوں، تو کم از کم شکل ویسی ضرور بنانی چاہیے۔ اور پہلی بات کیا آتی ہے کہ سنسیئرٹی کے ساتھ، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، واقعی اپنی کیفیت یہ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ایسی حالت بنانے کے لیے اپنے آپ پہ اس طرح کا وہ اپیرنس ضرور لانی چاہیے تاکہ اللہ کو دیکھ کے ہم پہ رحم آ جائے، اخلاص کے ساتھ۔ پھر کچھ چیزیں جو ہیں وہ دعا میں حائل ہوتی ہیں، دعا کے قبول ہونے میں، ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ان چیزوں کی وجہ سے میری دعائیں رک نہ رہی ہوں۔ ان میں سے ایک چیز رزق حلال کا نہ ہونا۔ اگر ہمارے رزق میں کوئی ایسی چیز شامل ہے جو کہ کوئی حرام کا عنصر شامل ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہمارا لقمہ حرام ہے تو ہماری مانگی ہوئی دعائیں بھی حرام قبول نہیں ہوں گی۔ اپنے رزق کو، اپنے مال کو پہ خاص نظر رکھنی چاہیے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیا کما رہا ہوں، کہ کہیں سے میرے سے کوئی حرام چیز تو نہیں میرے مال میں شامل ہو رہی، کہیں کوئی حرام چیز میرے خوراک میں شامل تو نہیں ہو رہی۔ اس سے دعائیں کی قبولیت رک جاتی ہے۔ دوسری چیز جو دعا میں حائل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا کی قبول ہونے میں جلد بازی کریں، ایک انسٹنٹ ہم خواہش کریں کہ بس میں نے ابھی دعا مانگی اور ابھی ہی قبول ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے، جب تک بندہ دعا مانگتا رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ دعا مانگنے میں جلدی نہ کرنا شروع کر دے، یعنی کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کرنا شروع کر دے۔ میں دعا مانگ رہا ہوں ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، آپ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی اچھا سائن ہے۔ اس لیے اچھا سائن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، میرا بندہ میرے سامنے گڑگڑاتا رہے، میرا بندہ مجھ سے میرا بندہ مجھے پکارتا رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کی پکار کو سننا پسند کرتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کو قبول نہ کرنا چاہتے ہوتے تو مانگنے کی توفیق ہی نہ دیتے۔ آپ کو دعا مانگنے کی توفیق مل ہی اس لیے رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنے در پہ بلا کے بٹھا کے آپ سے منگوا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو دعا کے قبول نہ ہونے میں یا دعا کی تاخیر ہونے میں اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، اس میں شک میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی خیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی پکار کو سننا پسند کر رہے ہوتے ہیں، تبھی آپ کو دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہوتی ہے۔ دعا مانگنے میں کبھی غیر فطری چیز کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے۔ والدین گزر گئے، اب بندہ دعا کرنا شروع کر دے کہ یا اللہ میرے والدین کو دوبارہ بھیج دے، یہ غیر فطری چیز ہے۔
غیر فطری چیز کو دعا مانگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی گناہ کے لیے دعا مانگنا یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے دعا مانگنا، رشتے ناتوں کو توڑنے کے لیے دعا مانگنا، یہ دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ ان میں اجر ملنے کے بجائے جو ہے وہ گناہ ملتا ہے۔ دعا قبول ہونے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو اس دعا کے مانگنے کے نتیجے میں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو اسی وقت فوراً قبول فرما لے اور اس دعا کا آپ کو دستی جو ہے وہ بدلہ مل جائے۔ آپ نے دعا کی یا اللہ بارش ہو جائے، آپ گھر سے باہر نکلے، بارش ہو گئی، فوراً آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ بلکہ اس سے یاد آیا کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز کہتے ہیں اور وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ میں کچھ اور ہی مانگ لیتا۔ ایسے ہی کہتے ہیں نا، یہ تو قبولیت کا وقت ہے، میں کچھ اور ہی مانگ لیتا، کتنا اچھا ہوتا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ والا ریئیکشن ہوتا ہے نا، میں کچھ اور ہی مانگ لیتا، کتنا اچھا ہوتا، یہ سراسر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے اور ہم فوراً یہ بات کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ والی بات ہے نا کہ میں کچھ اور ہی مانگ لیتا، یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے۔ اور جو چیز نیکی کو تباہ کرتی ہے وہ ناشکری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، شیطان کا وعدہ ہے کہ میں جب شیطان نے جب اللہ سے پلیج لیا کہ میں لوگوں کو راہ راست سے ہٹاؤں گا، تو اس نے کہا کہ آپ ان میں سے اکثر جو لوگ میرے ٹریپ میں آئیں گے اور جن کو میں راہ سے ہٹا سکوں گا، ان میں سے اکثر وہ ہوں گے جو کہ شکر گزار نہیں ہوں گے، جو کہ کم شکر کرنے والے ہوں گے۔ بلکہ اس کے برعکس اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو، میں تمہارے لیے اس چیز کو مزید بڑھا دوں گا۔ اگر ہم کوئی چیز کہیں اور وہ فوراً قبول ہو جائے، وہ ہمیں فوراً اس کا جو ہے وہ ریوارڈ مل جائے، تو ایسے موقع پہ ہمیں فوراً یہ کہنا چاہیے، یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر، یا اللہ آپ کتنے عظیم ہیں کہ میں نے ابھی مجھ جیسے بندے نے ابھی اپنے منہ سے یہ بات نکالی نہیں اور آپ نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ یا اللہ میں آپ کا جتنا شکر لاؤں کم ہے۔ اگر ہم یہ بات کہہ دیں گے تو جو دعا مانگنے کے مواقع ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں کچھ اور مانگ لیتا تو وہ مل جاتا، اگر ہم شکر ادا کر کے وہ جو دوسری چیز ہم مانگنا چاہ رہے تھے جس کے اوپر ہم نے ناشکری کی، وہ مانگ لیں گے تو امید ہے کہ وہ بھی مل جائے گی۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ بعض اوقات وہ دعا فوراً ایز قبول ہو جاتی ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہوئی نظر آتی، تو اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ نے ہمارے تقدیر میں کچھ ایسے مشکلات، کچھ ایسے آفات، کچھ ایسے حادثات لکھے ہوئے تھے جن کا نزول ہم پہ ہو رہا تھا، لیکن کیونکہ ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ سے خیر، اللہ سے عافیت کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے، تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ ایک ڈھال بن جاتی ہیں اور وہ آفات، حادثات، مشکلات جو ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں ان کو نگیٹ کر دیتی ہیں، ان کو کینسل آؤٹ کر دیتی ہیں۔ اگر ہماری دعا قبول نہ ہو رہی ہو لیکن زندگی میں آرام بھی ہو، برکت بھی ہو، خیر بھی ہو، عافیت بھی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری دعا جو بظاہراً ہمیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، وہ ہمارے لیے ایک ڈھال بنی ہوئی ہے، ایک پروٹیکٹیو شیلڈ بنی ہوئی ہے۔ اور اگر ہماری دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اس دعا کو اپنے پاس سٹور کر لیا ہے۔ وہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو سٹور کر لیا، اور کب تک کے لیے سٹور کر لیا؟ روز محشر تک کے لیے سٹور کر لیا۔ اب روز محشر پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو نکالیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے اے بندے،
تو نے مجھ سے دنیا میں یہ چیز مانگی تھی، میں نے تجھے دنیا میں اس کا اجر عطا نہیں کیا، اس کا بدل عطا نہیں کیا، یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ مجھ سے مانگا جائے اور میں اس کو نہ دوں۔ میں تمہیں اب اس کے بدلے میں اتنا دیتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں دنیا میں جاؤں اور میری ساری کی ساری دعائیں قبول نہ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس رکھی جائیں تاکہ مجھے ان کا بدلہ اس دنیا آخرت میں مل جائے۔ اس قدر اجر ملے گا اس دعا کا جو کہ اس دنیا میں قبول نہ ہوئی بلکہ اللہ نے اپنے پاس آخرت میں رکھ لی۔ تو دعا مانگنے سے قطعی نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ دعا لازماً مانگنی چاہیے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا مسنون عمل ہے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کو مانگنا چاہیے۔ دعا مانگتے ہوئے سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، اپنی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے، خیر اور عافیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اپنے والدین، اپنے عزیز اقارب، اپنے مشائخ، اپنے استاد، ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ پھر دنیا اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ پھر ایمان کی بقا کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ایمان پہ جینے، ایمان پہ مرنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ پھر قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روز محشر میں خیر کے لیے دعا مانگنی چاہیے، جنت الفردوس میں جگہ کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ہر ان دعاؤں کی جو کہ ہر ان خیروں کی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ان دعاؤں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور ہر ان شرور سے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، ان شرور سے پناہ کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں فتنہ دجال سے بچنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ بس آخری بات دعا کے بارے میں، پھر انشاءاللہ اس کو ریپ کرتے ہیں، وہ یہ کہ دو چیزیں اگر اپنے ذہن میں رکھ لیں تو یہ انمول جیم ہے، جیم۔ اگر یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم کسی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اس کی دعا پہ آمین کو، یعنی کہ اس بندے کے حق میں جو دعا ہم نے مانگی فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہی دعا اب تم اس بندے کے حق میں مانگو۔ تو جو دعا ہم کسی کے پیٹھ پہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی دعا ہمارے لیے ہمارے حق پہ کر لیتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ یہ سمجھاتا ہوں کہ جس چیز کی ضرورت ہو وہ اپنے بھائی کے لیے وہی دعا مانگ لیا کرے سنسیئرٹی کے ساتھ۔ پہلی چیز اخلاص تھی، دعا کا پہلا کرائٹیریا اخلاص تھا۔ اخلاص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں صحت و عافیت ملے، آپ اپنے تمام گھر کے افراد کے لیے صحت و عافیت کی دعا کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو، آپ اپنے بھائی کی، اپنے بہن کی، اپنے باقی خاندان کے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو نیک بنا دے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت عافیت سے رہیں، آپ اپنے باقی گھر والوں کے لیے صحت عافیت کی دعا کریں۔ جس چیز کی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں دوسروں کے لیے ان کے پیٹھ پیچھے اخلاص کے ساتھ سنسیئرٹی کے لیے ان کے لیے اس چیز کی دعا مانگیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس دعا پہ آمین کریں، اور یہی دعا آپ کے حق میں مانگی جائے گی۔ تو دوسروں کے لیے سنسیئرٹی کے ساتھ دعا مانگنا، اس میں بہت بہت فائدہ ہے۔ لیکن نفس پہ یہ چیز بہت بھاری ہے، نفس یہ نہیں چاہتی، منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلتے دوسرے کے لیے، لیکن کرنا شروع کرے تو اس سے انسان کے اندر ایک تو عاجزی بہت آتی ہے، اور دوسرا اخلاص بہت پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہ اخلاص سے، عاجزی سے مانگی ہوئی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں فوراً قبول ہوتی ہے۔ دوسری چیز جس پہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی گناہ کا موقع ملے، اگر اس موقع پہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے روک لیں تو وہ ایک ایسا قبولیت دعا کا وقت ہے کہ اگر اس موقع پہ مانگی ہوئی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔
کہیں جا رہے ہیں، بد نظری کا موقع ملا، اپنی نظریں جھکا لیں، اس وقت دعا مانگیں۔ کہیں غیبت کرنے کا موقع ملا، غیبت نہیں کی، چپ ہو گئے، خاموشی اختیار کر لی، فوراً اللہ سے دعا مانگیں۔ جھوٹ بول سکتے تھے، جھوٹ نہیں بولا، سچ پہ قائم رہے، دعا مانگیں۔ شدید غصہ آ رہا تھا، غصہ پی گئے، اللہ سے دعا مانگیں۔ دعا مانگنے سے اس طرح گناہ کے موقع پر گناہ کو چھوڑ کر دعا مانگنا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے جس سے انشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے۔ باقی کچھ مسنون اوقات ہیں، کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے جمعہ کا دن ایک خاص دن ہے جس میں دعاؤں کا کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعہ کے دن میں خاص طور پہ جمعہ کی نماز میں، جمعہ کے دن جب امام خطبے کے لیے تشریف لاتا ہے، تب جب خطبے میں امام دونوں خطبوں کے درمیان جب بیٹھے ہوتے ہیں، تب جمعہ کی نماز کے بعد عصر سے مغرب کے درمیان جو وقت ہے، ان تمام اوقات میں شب جمعہ کو ان تمام اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر ایک مظلوم شخص، oppressed پرسن، اس کی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سنتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی موقع پہ ایسا محسوس ہو کہ مجھ پہ ظلم کیا گیا ہے، میں مظلوم ہوں، تو یہ ایک اپرچونٹی ہے اپنی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے۔ مظلوم کی دعا ایسی ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ مسافر، یہ ایک اور بہت ہی عظیم موقع ہوتا ہے دعا کرنے کا، لیکن کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا اس لیے ہم اس سے ہمیشہ محروم رہ جاتے ہیں۔ جب کبھی بھی ہم سفر کر رہے ہوں، مسافر کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سنتے ہیں، اور اس کی سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں کوئی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے کہ مسافر جو ہے وہ بہت ہی کوئی نیک اور پاک دامن انسان ہو، کوئی اس نے بہت ہی ولایت کا اعلیٰ مقام حاصل کیا ہو تو پھر اس کی دعا قبول ہوگی۔ ہر مسافر، ہر شخص جو ایمان کی حالت میں سفر کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کبھی سفر میں ہوں، ضرور دعا مانگنی چاہیے۔ اگر آپ جہاز کا سفر کر رہے ہوں تو ویسے میں اپنا ایک پرسنل وہ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک ایئر لائن انڈسٹری کے اسٹیٹس یہ ہیں کہ میجورٹی آف دی ایکسیڈنٹس ٹیک پلیس ایٹ دا ٹائم آف ٹیک آف اینڈ لینڈنگ۔ 80% پلس ایئر کرافٹ کریشز آر ایٹ دا ٹائم آف ٹیک آف اور ایٹ دا ٹائم آف لینڈنگ۔ تو اس وقت کو جو ہے، ایک تو اس وقت میں کلمہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، اگر لکھی ہوئی ہے اس وقت میں تو کم از کم کلمہ پڑھتے ہوئے تو جائیں، ایک تو یہ کرنا چاہیے۔ دوسرا، دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ ٹیک آف کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں ہر چیز کچھ اور، آپ سیٹ بیلٹ مست ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ٹل یو ٹیک آف اگر اس وقت دعائیں ہی مانگتے رہیں تو ایک بہت اچھا ٹائم ہے۔ مسافر بھی ہیں، کیا پتہ آخری وقت بھی ہو تو دعا مانگتے ہوئے چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو دعا ضرور مانگنی چاہیے، سفر میں دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ بارش کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اگر بارش ہو رہی ہو تو اگر ہم اس وقت بھی دعا مانگیں تو یہ بھی ایک ہمارے لیے خیر کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں اگر ہمیں دعا کے بارے میں معلوم ہو تو ہم اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ کرنے، اہتمام کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چیز پھر ذہن میں آ گئی، آپ کہیں گے بار بار میں ایک چیز کہہ کے پھر آگے چلا جاتا ہوں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ دعائیں ہماری پیٹ دعائیں ہوں، یعنی کہ ہر نماز کے بعد ہم لمبی دعائیں تو نہیں مانگ سکتے، لیکن ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے یہ مانگنی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ کچھ دعائیں ہر نماز کے بعد دل سے، چاہے عربی میں ہوں چاہے جو بھی ہوں، وہ اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ جو کچھ مسنون دعائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریکوینٹلی آسکڈ دعائیں ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ یہ شارٹ دعائیں، یہ ہماری پیٹ دعائیں ہونی چاہیے جو کہ ہم ہر نماز کے بعد مانگ لیں۔ پھر دن میں ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا 1-on-1 ملاقات کا وقت ہو، جس میں ہم
اللہ کے سامنے اپنے دل کی خواہشات کا اظہار کریں، اپنے دل کھول کے اللہ کے سامنے پیش کریں۔ آئیڈیل ٹائم تو وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اگر تہجد کے وقت نہیں کر سکتے جو شاید عشاء کی نماز کے بعد، لیکن ایک وقت ایسا ہو جس میں ہم پھر دل کھول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور اگر یہ روز نہیں کر سکتے تو کم از کم جمعے کی نماز کے بعد تو لازماً بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کم از کم 5 سے 7 منٹ تک، مجھے میں نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ اپنے لیے دعا مانگیں، پھر اپنی توبہ کا اظہار کریں، مغفرت کی دعا مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ کی محبت کا اظہار کریں، اللہ سے محبت معرفت کی دعائیں مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت کی دعائیں مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صحت عافیت کی دعائیں مانگیں، برکت کی دعائیں مانگیں، ایمان علم کی دعائیں مانگیں، دین کی خدمت کی دعائیں مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رزق اور عزت کے لیے دعائیں مانگیں، والدین کے لیے، مشائخ کے لیے، استاذہ اکرام کے لیے دعائیں مانگیں، اولاد کے لیے دعائیں مانگیں، پھر جو ہے ایمان پہ جینے، ایمان پہ مرنے کے لیے دعائیں مانگیں، سو اینڈ سو فورتھ، آخر میں جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جگہ ملنے تک کی دعائیں مانگیں۔ دل کھول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، ہفتے میں کم از کم ایک بار تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا مانگنے سے ہم اللہ کو اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں عبد ہوں، آپ مالک ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس بات سے بچا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے سامنے تکبر دکھائے گا میں اس کو ضرور بالضرور جہنم میں داخل کروں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو عبدیت کا مقام پہ پہنچانا ہے، اور دعا اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔